صلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم۔ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعائیں بھی قبول نہ ہو رہی ہوں اور کہیں سے اللہ کی مدد بھی آتی نظر نہ آ رہی ہو تو جان لو کہ یہ تمہاری آزمائش کا سب سے سخت وقت چل رہا ہے، اور جانتے ہو اس وقت اللہ انسان کو اس قدر بے بس کیوں کر دیتا ہے اور ہر راستہ کیوں بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہی بے بسی، یہی تڑپ تمہیں کھینچ کر اس تک لے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ بے بس اور مجبور ہو کر میرے پاس آتا ہے اور بے بس آنکھیں اور تھکا ہوا وجود گھسیٹ کر میرے سامنے ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ اب بس تھک گئی ہوں، تیری مدد کی، کلمہ کن کی منتظر ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو میں اپنی رحمت کے سارے دروازے اپنے بندے پر کھول دیتا ہوں، وہ بھی جن کی اس نے مجھ سے دعا کی اور وہ بھی جو میری شان کے مطابق ہیں، کیونکہ آزمائش جہاں سے میرے بندے کو تنگ کر دیتی ہے میں وہیں سے اسے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ تمہارے پاس سے سب لے لے تو پھر بھی وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری کسی محبوب چیز سے آزمائے اور تمہیں خالی سسکتا ہوا چھوڑ دے گا؟ یہ وقت تمہارے لیے مشکل ضرور ہوگا، لیکن یقین کرو یہ وقت بھی جلد ہی گزر جائے گا۔ یہ وقت جو ایک ایک لمحہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، یہ اللہ تمہیں اپنے قریب آنے کا موقع دے رہا ہے، تو رکو مت، بھاگ کر چلے جاؤ۔ فوراً اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہو یا اللہ تو مالک ہے، تیری جیت ہوئی، میں ہار گئی۔ ایک دفعہ ضرور کہو یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ اپنی آغوش رحمت میں سمیٹتا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے بدلے کیسے اللہ کون کون سی نعمتیں عطا کرے گا۔ تمہیں اب صرف بہتر نہیں بہترین ملے گا، جو تمہیں نہیں ملا اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بعض اوقات اللہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ تم سے ناراض ہے، بلکہ کبھی آزمائش سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کبھی گناہ دھونا چاہتا ہے، اور کبھی اس آزمائش کے بدلے میں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ بس ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ جس دن یہ بات دل کو سمجھا لی تو اس دن سے زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر لاکھ دعاؤں اور کوششوں کے باوجود بھی ایسا بند دروازہ جسے تم کھولنا چاہتے ہو وہ نہ کھلے تو سمجھ جائیں کہ اس سے بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ رب کائنات کے پاس وسیلوں کی کمی نہیں ہے۔ جس نے یہاں تک راستہ دکھایا وہ آگے بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا سوچا ہوا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ خود ہی کوئی وسیلہ بنا دے گا، ورنہ اپنے راستے پر تمہیں تمہاری دعاؤں سے جوڑ کر منزل پہ لے جائے گا۔ اگر اللہ نے تم سے تمہارا کچھ ایسا دور کر دیا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو سمجھ لو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رضا سے ایسا کچھ دے گا جو کہ تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ ہماری پسند تو ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند ہمیں صرف خوشیاں دینے کے لیے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اب تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے تمہارا دل اب بہت پریشان ہے، ہر وقت اس کے جواب کا منتظر رہتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ تم نے کتنے سجدے تکلیف میں کیے ہیں، کتنی راتیں بے سکونی میں گزاری ہیں، اس کو علم ہے کہ تمہاری نم آنکھوں اور خاموش دل میں کیا ہے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کی مدد، اللہ کا جواب زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں گر کر اٹھنا ہے، تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اب معجزہ ہونے ہی والا ہے۔ بس ہمت نہیں ہارنی، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے،
تم سمجھتے ہو کہ جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں مانگوں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ ہو سکتا ہے مقدر کا وہ حصہ اس لیے خالی ہو کہ دعاؤں سے بھر لو۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سجدے اور دعا کی دوری پر ہو سکتا ہے کہ نصیب بدلنے ہی والا ہو اور تم ہمت ہار دو۔ نہیں، صبر رکھنا ہے، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے بندے کے یقین کا امتحان کرتا ہے۔ منزل کا پتہ نہ ہو تو کیا ہم قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں گے؟ صرف اس لیے کہ ابھی تک ہم یہ جان ہی نہ سکے کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیں گے، اللہ سے تعلق ہی توڑ دیں گے۔ امید ان کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور یقین ان کے لیے ہے جو منزل کے قریب ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ اور اللہ سے تعلق بناؤ، پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کام تو اللہ کا ہے، تمہارا کام تو صرف یقین کرنا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک، لا حاصل سے حاصل تک، اندھیرے سے روشنی تک، یہ تمام تمہارے اپنے اندر موجود ہیں، اس کو ڈھونڈیں۔ کبھی کوئی حصہ خالی نہیں رہنے والا، اللہ اس کو بھر دے گا۔ زخم کوئی بھی ہو، عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم بھیج دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، یہ ضرور جانتی ہوں کہ ضرور پوری ہوں گی، یقین رکھتی ہوں۔ لیکن کیا فوراً نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا یہ کہ دعاؤں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، بلکہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے جب اللہ نے چاہا تو دے گا، پھر دیکھنا کہ سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں عطا کرے، کوئی ایسا نہیں جو قدم قدم پر ساتھ دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ اللہ سب غم دور کر دے گا، جس زندگی سے مایوس ہو وہ اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ اللہ ہی سے رابطہ رکھو، وہی الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ ہی سے دعا مانگو، اللہ ہی تو راستے دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلاح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بات والا پہلے سے بہتر ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ خیر تمہاری من پسند دعا میں ہے۔ تہجد کی دعا تو کن کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، بس اب یہاں تو صرف اللہ ہی چاہیے ہوتا ہے، بس اللہ کے ملنے کی دیر ہے، تمام رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے، اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ اپنے مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔